کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یا مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی اتر پردیش کے غازی پور میں ہونے والے مشاعرے کو۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عمران بدل تو نہیں گئے سیاست میں جانے کے بعد، لہجہ نرم تو نہیں کر لیا؟ ایک دن پارلیمنٹ میں ایک ساتھ 146 ایم پی سسپینڈ کیے گئے، 146 ممبر آف پارلیمنٹ ایک دن میں پچھلے اس سے پہلے والے سیشن میں جب سسپینڈ کیا گیا تو میں باہر نکلا تو میڈیا کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ جیسے ہی پارلیمنٹ کی چوکھٹ سے باہر آیا تو انہوں نے کہا عمران صاحب آپ سارے لوگ سسپینڈ ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو تمغہ ہے، تمغہ لے کے آ رہا ہوں، سسپینڈ ہوا تو کون سا، مایوس ہو کے نکلا ہوں۔ تب میں نے ایک نظم کہی کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ مجھے لگنا چاہیے کہ میں غازی پور میں کھڑا ہوں، ایم ایچ انٹر کالج میں کھڑا ہوں، میرے سامنے میری بزرگ نسلوں کے ساتھ ساتھ میری نئی پیڑھی بھی کھڑی ہے جس کے خون میں بہت جوش ہے، جذبہ ہے، ہمت ہے۔ کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا۔ تیار رہنا اگلے مصرے پہ کہ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ تھک گئے ہیں کیا آپ؟ تھک گئے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے، تو مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تھکے نہیں ہیں۔ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ شاعر اشارے میں اپنی بات کہتا ہے، اور اگر لگے کہ بات عیاں ہو گئی ہے تو مجھے سن کے بتانا غازی پور والوں، کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں، سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، حاکم وقت سے عداوت ہے، حاکم وقت سے عداوت ہے، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے۔ سلام غازی پور آپ کو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس سلام کرتا ہوں اور یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم تو نکلے ہیں
کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ اور 4 مصرع یہ بھی پڑھتا ہوں کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ کچھ تو میڈیا کو بھی مسالہ دینا ضروری ہے نا، کہ دیکھنا انقلاب آئے، سب چھوڑ کر شکشا پہ کل کچھ نہیں چھپے گا۔ آئیے دوستو بہشتی زیور کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کا حساب و کتاب۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے گا جب تک کہ 4 باتیں اس سے نہ پوچھی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ عمر کس چیز میں ختم کی، دوسری یہ کہ جانے ہوئے مسئلوں پر کیا عمل کیا، تیسری یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں اٹھایا، چوتھی یہ کہ اپنے بدن کو کس چیز میں گھٹایا۔ فائدہ مطلب یہ کہ سارے کام شرع کے موافق کیے تھے یا اپنے نفس کے موافق کیے تھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کی خاطر بدلہ لیا جائے گا۔ فائدہ یعنی اگر اس نے ناحق سینگ مار دیا ہوگا بہشت و دوزخ کا یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ 2 چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو مت بھولنا، یعنی جنت اور دوزخ۔ پھر یہ فرمایا کہ آپ بہت روئے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آخرت کی باتیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تم جنگلوں کو چر جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالتے پھرو۔ بیویوں، یہ ایک کم و بیش 100 کے قریب حدیثیں ہیں اور کئی جگہ اس کتاب میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ اٹھے گا، تو تم ہمت کر کے یہ حدیثیں اوروں کو بھی سناتی رہا کرو، انشاءاللہ تم بھی قیامت میں عالموں کے ساتھ اٹھو گی۔ کتنی بڑی نعمت کیسی آسانی سے ملتی ہے۔ تھوڑا 4 سا حال قیامت کا اور اس کی نشانیوں کا۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی حدیث میں یہ آئی ہیں۔ لوگ خدائی مال کو اپنی ملک سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو ڈانڈ کی طرح بھاری سمجھیں اور امانت کو اپنا مال سمجھے اور مرد بیوی کی تابع داری کریں اور ماں کی نافرمانی کرے اور باپ کو غیر سمجھیں اور دوست کو اپنا سمجھیں اور دین کا علم دنیا کمانے کو حاصل کریں اور سرداری اور حکومت ایسوں کو ملے جو سب میں نکمے ہوں، یعنی بد ذات اور لالچی اور بد خلق، اور جو جس کام کے لائق نہ ہو وہ کام اس کے سپرد ہو، اور لوگ ظالموں کی تعظیم اور خاطر اس خوف یعنی عذاب ہوگا۔ بہت سے متقی حساب سے مستثنیٰ بھی کیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اگرچہ جانور غیر مکلف ہیں مگر اظہار عدل کے لیے حق تعالیٰ ایسا کریں گے نہ بے اعتبار مکلف ہونے کے خوب سمجھ لو۔ از قیامت نامہ شاہ رفیع الدین یعنی خلاف شرع موقع پر سے کریں کہ یہ ہم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور شراب کھلم کھلا پی جانے لگے اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے اور ڈھولک اور سارنگی طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہو جائیں، اور پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں ایسے عذابوں کے منتظر رہو کہ سرخ آندھی آئے اور بعض لوگ زمین میں دھس جائیں اور آسمان سے پتھر برسیں اور صورتیں بدل جائیں، یعنی آدمی سے سور کتے ہو جائیں، اور بہت سی آفتیں آگے پیچھے جلدی جلدی اس طرح آنے لگیں جیسے بہت سے دانے کسی تاگے میں پیرو رکھے ہوں اور وہ تاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے جھٹ جھٹ گرنے لگیں۔ اور یہ نشانیاں بھی آئی ہیں کہ دین کا علم کم ہو جائے اور جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے اور امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے اور حیا شرم جاتی رہے اور سب کافروں کا زور ہو جائے اور جھوٹے جھوٹے طریقے نکلنے لگے۔ جب یہ ساری نشانیاں ہو چکی اس وقت سب ملکوں میں نصارہ لوگوں عیسائیوں کی علمبرداری ہو جائے۔ ذرا سے زمانے میں شام کے ملک میں ایک شخص ابو سفیان کی اولاد سے ایسا پیدا ہو کہ بہت سے سیدوں کا خون کرے اور شام و مصر میں اس کے احکام چلنے لگے۔
اس عرصہ میں روم کے مسلمان بادشاہ کی نصارہ کی ایک جماعت سے لڑائی ہو اور نصارہ کی ایک جماعت سے صلح ہو جائے، دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے اپنا عمل دخل کر لیں، وہ بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام کے ملک میں چلا جائے، اور نصارہ کی جس جماعت سے صلح اور میل ہوا اس جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بڑی بھاری لڑائی ہو اور اسلام کے لشکر کو فتح ہو۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے جو نصارہ موافق تھے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔